ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے تیسرے ہفتے میں داخل۔ ایرانی رائٹس گروپ کے مطابق پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 500 سے بڑھ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق مظاہروں میں اموات کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ پرتشدد احتجاج کے دوران 114 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ ایران کا شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایران کے خلاف طاقتور آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا ایران نے ریڈ لائن کو عبور کرنا شروع کر دیا، لگتا ہے کچھ لوگ مارے گئے ہیں جو نہیں مارے جانے چاہیے تھے، معاملے کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے نیوکلیئر مذاکرات کے لیے کل رابطہ کیا، ہو سکتا ہے ہم ان سے بات کریں۔ ایران کے اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے میں ہوں۔ ایران میں انٹرنیٹ سروس شروع کرنے کے لیے ایلان مسک سے بات کریں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا، غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں فسادات کا ذمہ دار قرار دیا۔ موجودہ صورتحال مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دعویٰ، کہا گزشتہ ہفتے کے آخر میں مظاہروں کے دوران تشدد میں اضافہ ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت کی دھمکی مظاہروں میں اضافے کی وجہ بنی۔ دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا تاکہ غیر ملکی مداخلت کا بہانہ پیدا کیا جا سکے۔ قطر میں سابق بھارتی نیوی افسر کی دوبارہ گرفتاری پر مودی سفارتکاری پر سوال اٹھ گئے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ نے بھارتی بحریہ کے سابق افسر کمانڈر کی دوبارہ گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ جاسوسی کے الزام میں بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسران کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ بھارتی حکومت کی مداخلت کے باوجود بھارتی افسر کو بھارت کے حوالے نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد میں گیس لیکیج دھماکے پر وزیر اعظم کی ہدایت پر انکوائری کمیٹی قائم۔ وزارت داخلہ کی سربراہی میں 5 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ دھماکے میں مرنے والے 6 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا، 2 کی تدفین آج کی جائے گی۔ گزشتہ روز شادی والے گھر میں ہونے والے گیس لیکیج دھماکے میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ لاہور میں اٹاری دربار کے علاقے میں گھر میں گیس لیکیج دھماکہ، 2 بچوں سمیت 8 افراد زخمی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ فیصل آباد میں بھی گھر میں ہیٹر سے آگ لگ گئی، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ منڈی بہاؤالدین میں کمرے میں گیس بھرنے سے دھماکہ، باپ بیٹی زخمی۔ پنو میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گرد پولیس پر متعدد حملوں میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، موٹر سائیکل، موبائل فونز اور کالا دم تنظیم کے کارڈ برآمد۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، شمالی علاقوں میں درجہ حرارت منفی، میدانی علاقوں میں دھند کا راج۔ اسکردو کا پارہ -14 ڈگری تک گر گیا، استور -11، گلگت میں -8 ریکارڈ، قلات کا پارہ -7، کوئٹہ -3 ریکارڈ، لاہور اور پشاور کا درجہ حرارت 3، کراچی 9 ریکارڈ، اسلام آباد کا پارہ بھی نقطہ انجماد تک گر گیا۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں صبح کے وقت دھند، بیشتر موٹر ویز پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ ملک میں کسی غیر معمولی یا تاریخی سرد لہر کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کی تردید کر دی، کہا درجہ حرارت معمول کے مطابق رہے گا، ریکارڈ توڑ سردی کی کوئی پیش گوئی نہیں۔ ڈی جی میٹ نے کہا کہ آئندہ ہفتے پاکستان میں مغربی ہوائیں داخل ہوں گی، بیشتر علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں، بارش کے بعد ہی اسموگ اور دھند میں کمی آئے گی۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج شروع ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا، کہا اسمبلی میں زیر غور آنے والے اہم معاملات پر مشاورت ہوگی۔ شام 4 بجے ہونے والے اجلاس میں قومی اسمبلی کے سیشن کی کارروائی احسن طریقے سے چلانے سے متعلق معاملات طے کیے جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر بات چیت کا امکان۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، اسمگلنگ عروج پر ہے، صحت کا شعبہ تباہی کی جانب گامزن ہے، شہریوں کو ادویات نہیں مل رہی، پی ٹی آئی کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی،
صوبے کے سول افسران کام نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مزار قائد پر حاضری، مزار قائد پر گلدستہ رکھا اور فاتحہ خوانی کی۔ پی ٹی آئی رہنما بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ وفاقی آئینی عدالت وفاقی شرعی عدالت عمارت میں منتقل، چیف جسٹس امین الدین خان نے دیگر ججز کے ہمراہ نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان اور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہارون رشید کی تقریب میں شرکت۔ ایم ڈی پیپرا حسنات احمد قریشی نے کہا، پیپرا کے رولز میں ترمیم کی گئی ہیں، پیپرا ترمیمی آرڈیننس بھی لایا جا رہا ہے، ڈیٹا کو سی سی پی، نیب اور آڈیٹر جنرل تک رسائی دی گئی، نظام مربوط ہونے سے مقابلے کی فضا بڑی ہے، وفاق اور 3 صوبوں میں خریداری کے مراحل پروگرام کے تحت چل رہے ہیں۔ اور شری لنکا نے تیسرا T20 جیت کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی، پاکستان کو 14 رن سے شکست، 161 رن ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 146 رن بنا سکی، بارش کے باعث میچ 12 اوورز تک محدود کیا گیا، دونوں کپتانوں نے ٹرافی وصول کی۔